پھر آپ دیکھیں انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر دیتا ہے، نفس کی حرارت، غلاظت اور نفس کے بہکانے میں آ کر اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے رحمت کے اور بخشش کے بہانے بنا دی۔ کسی نہ کسی طریقے سے میرے اس بندے کے یہ گناہ معاف ہوں، کسی نہ کسی بہانے سے یہ صاف ستھرا ہو، پھر میں اسے اپنے قریب کر لوں۔ جس طرح بچہ وہ گندگی کر دیتا ہے اور اس کا جسم غلاظت میں لتھڑ جاتا ہے تو ماں اس کو صاف ستھرا کرتی ہے اور اس کو نئے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے پہناتی ہے اور اس پر پاؤڈر چھڑکتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے کہ اگر اس نے گندگی پھیلائی تھی لیکن بچہ تو میرا ہے نا، سنبھالنا تو میں نے ہے۔ تو اسی طرح جب انسان نفس اور شیطان کے بہکانے میں آ کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو نجاست میں ڈبو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈ کر پھر اسے اپنے قریب کر دیتی ہے۔ فرمایا ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دائیں طرف، ایک ہوتا ہے بائیں طرف۔ یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنا دیا ہے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ مامور ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ابھی نیکی کی نہیں ہے، ابھی ارادہ کیا ہے صرف۔ اس نیکی کا ارادہ کرنے پر دائیں طرف والا فرشتہ فوراً ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ بندہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر وہ فرشتہ دائیں طرف والا 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ نیکی ایک کی ہے، لیکن قرآن کریم میں اصول بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اب اس نے نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ دی گئی، اور جب نیکی کر لی تو پھر ایک کے بجائے 10 نیکیاں لکھ دی گئی۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ نہیں لکھتا، جب تک گناہ کیا نہیں۔ وہ پوچھتا ہے اپنے امیر سے کہ لکھ لوں اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ابھی کیا تو نہیں ہے، ابھی کیا لکھنے کی ضرورت۔ اب اگر بندہ نے گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، لکھا ہی نہیں گیا، ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس کے بعد اس نے گناہ کر بھی لیا، ایک گناہ کر بھی لیا، اب یہ فرشتہ پوچھتا ہے دائیں طرف والے سے کہ میں یہ گناہ اس کا لکھ لوں، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی صبر کرو، ممکن ہے یہ بندہ توبہ کر لے، تمہیں دوبارہ کاٹنا پڑے گا، تو کیا ضرورت ہے جلدی کرنے کی، نہ لکھو۔ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، چوتھا اور پانچواں گناہ کرتا ہے، لگاتار مسلسل گناہوں میں مصروف ہے۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں 5 گناہ کر لیے، اب اس کے بعد یہ کوئی نیکی کر لیتا ہے، اب وہ فرشتہ کہتا ہے لکھ لو یہ 5 گناہ۔ اب یہ اس بندے نے نیکی کر لی، ایک نیکی کر لی، تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے دیکھو اس بندے نے ایک نیکی کی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اصول یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا تم 5 اس کے گناہ مٹا دو اور 5 نیکیاں میں اس کے اکاؤنٹ میں درج کر دیتا ہوں۔ تو نیکی کی، اب اس کے گناہ 5 گناہ مٹ گئے اور 10 نیکیوں کے بجائے اس کو 5 نیکیوں کا ثواب مل گیا۔ پھر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو مسلسل گناہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہی نہیں، اسے عادت ہی نہیں ہے نیک کام کرنے کی، اس کی گٹی میں ہی گناہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں کہ کسی طرح اس بندے کو پار لگایا جائے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن،
आसमानों पर इतनी ज़्यादा मिक़दार में फ़रिश्ते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं। फरमाया कि एक बालिश के बराबर भी जगह खाली नहीं, इतने ज़्यादा फ़रिश्ते आसमानों में। और कोई रुको में है, कोई सुजूद में है, कोई क़याम में है, कोई किस हालत में है, मुसलसल इबादत कर रहे हैं। क्योंकि ना उन्होंने खाना है, ना उन्होंने पीना है, ना उन्होंने कमाना है, कुछ भी नहीं, उनका काम ही सिर्फ़ क्या है, इबादत। अब ये क्या करते हैं, ये जो आसमानों में फ़रिश्ते हैं, एक तो अल्लाह युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, और दूसरा काम ये करते हैं वयस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द, ये आसमानों वाले फ़रिश्ते ये ज़मीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं कि या अल्लाह ये कमज़ोर हैं, इंसान हैं, इनके पीछे शैतान भी है, नफ्स भी इनके मुखालिफ लगा हुआ है, या अल्लाह इनको माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के इस्तिग़फ़ार को बहाना बनाकर फिर भी इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, फिर भी इंसानों को गुनाहों की नजासत से पाक कर देते हैं। तो कितने बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतज़ामात किए, बहाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहाने ढूंढती है इंसान को माफ़ करने के लिए और इंसान को गुनाहों की नजासत से, गुनाहों की दलदल से निकालने के लिए। फिर इंसान वज़ू करता है तो वज़ू से गुनाह माफ़, गुस्ल करता है तो गुस्ल से गुनाह माफ़। फरमाया कि जब इंसान सही तरीके से वज़ू करता है, सुन्नत के मुताबिक वज़ू करता है, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो जब वो वज़ू का आखिरी कतरा उससे नीचे टपकता है पानी का, तो उसके साथ साथ सारे गुनाह भी उससे जड़ जाते हैं, टपक जाते हैं। और हदीस में फरमाया कि हत्ता तहता अज़फ़ारिही, नाखनों के नीचे से भी जिस तरह मेल निकल जाती है, इसी तरह गुनाह भी निकल जाते हैं जब इंसान नमाज के लिए वज़ू करता है। तो सिर्फ वज़ू करने से इंसान के छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब इंसान नमाज पढ़ता है और 5 नमाज़ें पढ़ता है तो नमाज से गुनाह माफ़। हदीस शरीफ में मिसाल देकर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ एक शख्स को उसके दरवाजे, घर के दरवाजे पर एक नहर जारी हो जिसका पानी बहुत गहरा हो, साफ़ और शिफाफ हो, और वो इंसान उस नहर में दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, बताओ उसके जिस्म पर कोई मेल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी 5 मरतबा जब गुस्ल करेगा, साफ़ पानी में गुस्ल करेगा, गहरे पानी में गुस्ल करेगा, तो फिर तो मेल का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। फरमाया इसी तरह जिस तरह रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करने की वजह से जिस्म पर मेल कुचैल बाकी नहीं रहता, दिन में जो 5 नमाज़ें पढ़ेगा उसके जिस्म पर भी गुनाहों का मेल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। तो वज़ू करने से गुनाह माफ़, गुस्ल करने से गुनाह माफ़, नमाज पढ़ने से गुनाह माफ़। फरमाया नमाज, एक नमाज दूसरी नमाज के वक्त, दरमियानी वक्त के लिए कफ़ारा बन जाती है। सुबह नमाज पढ़ी थी, उसके बाद कोई गुनाह हो गया, अब ज़ोहर को नमाज पढ़ेंगे तो ज़ोहर की नमाज पीछे वाले जितना खाली वक्त गुज़रा है उसके लिए कफ़ारा बन जाएगी। ज़ोहर के बाद गुनाह किया था, असर की नमाज पढ़ेंगे तो असर की नमाज उस गुनाह को मिटा देगी। एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान इस वक्त के अंदर जो गुनाह किए वो गुनाह नमाज उसके लिए कफ़ारा बन जाएगी। फिर इसी तरह जब जुमे की नमाज पढ़ेंगे तो पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी, और पूरे हफ्ते के अंदर जितने गुनाह किए थे वो सारे जुमे की नमाज की वजह से माफ़ हो जाएंगे। और फिर इसी तरह जब ईद की नमाज पढ़ेंगे तो पूरे साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। इसी तरह फिर और मुख्तलिफ बहाने, रहमत के बहाने, गुनाहों को माफ़ करने के बहाने। फरमाया जब इंसान मुसलमान से मुस्करा कर मिलता है, खंदा पेशानी के साथ मिलता है, खुली पेशानी के साथ मिलता है, ये भी सदका है, इसकी वजह से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और इसी तरह फरमाया इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, आप नमाज के लिए आ रहे हैं, रास्ते में किसी और काम के लिए जा रहे हैं,
تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی اس پر پھسل سکتا ہے، گر سکتا ہے، کسی کو چوٹ آ سکتی ہے۔ آپ نے اس کانٹے دار جاڑی کو اور ٹہنی کو اٹھایا، کنارے پر پھینک دیا، اس پتھر کو پاؤں سے آپ نے کنارے پر کر دیا، اس چھلکے کو آپ نے پاؤں سے الگ کر دیا، راستے سے دور کر دیا۔ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں سے اچھا سلوک کرنا، جانور آپ نے پالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پرندے پالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقت پر انہیں دانہ پانی دینا اور ان کی گرمی سردی کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جانور، پالتو جانور تو دور کی بات، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ بدکار عورت تھی، بدکار عورت تھی، لیکن اس نے دیکھا راستے پہ جا رہی تھی اور اس نے دیکھا کنویں کے قریب ایک کتا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ اپنی زبان کو وہ کیچڑ کے اندر جو ہے وہ مل رہا ہے، رگڑ رہا ہے۔ تو یہ عورت سمجھی کہ اس کتے کو پیاس لگی ہے اور اب یہ تو کنویں میں تو نہیں جا سکتا، تو اپنی پیاس مٹانے کے لیے یہ اپنی زبان کیچڑ پر مار رہا ہے۔ اب اس نے اپنا جوتا اتارا اور اپنا موزہ اتارا اور کسی طریقے سے بڑی مشکل سے اس نے اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کے منہ میں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے اس ایک عمل کی وجہ سے، کتے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے اس بدکار عورت کی مغفرت فرما دی۔ تو باقی جو جانور ہیں، بھینسیں رکھی ہوئی ہیں یا بکریاں رکھی ہوئی ہیں یا اور کوئی طوطے پال رکھے ہیں، کوئی اور چیزیں پال رکھی ہیں، یہ تو کتے سے تو زیادہ محترم ہے، تو ان کے ساتھ جب انسان اچھا سلوک کرتا ہے تو اس انسان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بیمار جب انسان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے جو یہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال کرنے کے بغیر ہی وہی ثواب لکھو جو یہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ مثلا آپ جوانی میں، صحت میں، تندرستی کی حالت میں آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اب آ گیا بڑھاپا، اب جو ہے آپ تہجد پڑھنے سے رہ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ٹھیک تھا، صحت مند تھا، اس وقت پڑھتا تھا نا، پابندی سے پڑھتا تھا نا، اب عذر کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں کر سکتا، اب اس کے نامہ اعمال میں تہجد پڑھنے کے بغیر تہجد کا ثواب لکھو۔ سفر کی وجہ سے کوئی نیک اعمال، نفلی نیک اعمال رہ گئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مقیم تھا، حالت اقامت میں تھا، گھر میں تھا، تو پھر یہ اوابین پڑھا کرتا تھا نا، پھر یہ اشراق اور چاشت پڑھا کرتا تھا نا، پھر یہ تلاوت کیا کرتا تھا نا، اب یہ سفر کی وجہ سے نہیں کر سکتا، یہ عذر ہے، لہٰذا سفر میں جو اس کے نفلی نیک اعمال رہ گئے ہیں کرنے کے بغیر نامہ اعمال میں ان کا ثواب لکھو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب انسان 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اسلام کی حالت میں 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب اس نے 90 سال میرا نام لیتے لیتے، کلمہ پڑھتے پڑھتے گزار دیے، اب اس سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اب اس کے لیے اب اسیر اللہ فی الارض، یہ زمین میں میرا قیدی ہے، اور قیدی جس طرح کوئی قیدی جیل سے رہا ہوتا ہے تو سیدھا سب سے پہلے اپنے گھر آتا ہے، اسی طرح جب یہ انسان مرے گا جس نے اتنا عرصہ اسلام کی حالت میں گزار دیا تو یہ مرنے کے ساتھ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ رب العزت اس امت کو رمضان عطا نہ فرماتے۔ رمضان کا ایک مہینہ باقی 11 مہینوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ 11 مہینوں کے گناہ دھل جاتے ہیں رمضان کے ایک مہینے کی وجہ سے۔ رمضان کی مثال ایسے ہے اور 11 مہینوں کی مثال ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے اور ان کے 11 بھائی مجرم تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن ایک یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سارے بھائیوں کی لغزشوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔